الحمد لله نحمده ونسلم على رسوله الكريم نبينا وولينا وحفينا ومولانا وملجانا وماوانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا إليكم رسولا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى مرتبت عزیز محترم حضرت صاحبزادہ صاحب زیدہ مجدکم اور محفل پاک کے اندر تشریف فرما سارے علماء اہل سنت و جماعت، سارے طلباء علوم دینیہ اور سب اہل عقیدت، عرس سراپا قدس امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت مولانا الشاہ الحافظ القاری احمد رضا بریلوی قدس سرہ العزیز کے عرس مبارک میں ہم سب خوش قسمتی ہے کہ حاضر ہیں۔ جسمانی اور ظاہری موسم ٹھنڈا ہے، موسم میں خنکی ہے اور محسوس حد تک سردی لگ رہی ہے۔
لیکن سونے والوں کو بھی میں تحسین پیش کرتا ہوں کہ اگرچہ سردی ہے لیکن سونے والے جو ہیں وہ بھی اپنی راہ پہ خوب چل رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ موسم معتدل ہو تو نیند خوب آتی ہے، ٹھٹر میں نیند نہیں آتی، لیکن یہ باکمال لوگ ہیں کہ ٹھٹر میں بھی سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، یعنی آنکھیں بند ہیں، آنکھیں بند ہیں، خدا کرے گر نہ پڑے۔ ایک دوسری بات یہ ہے، ذمہ داری کی بات ہے کہ جب ایسی بابرکت محفلیں ہوں تو بیٹھنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے جیسے منگتا کسی کریم کے سامنے بیٹھا ہے۔ یہ کوئی انداز نہیں ہے، کوئی ادھر ٹیک لگائے بیٹھا ہے، کوئی ادھر ٹیک لگائے بیٹھا ہے، کوئی پلر کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، کوئی چھپ کر نیند پوری کر رہا ہے۔ محترم، اس کی بجائے تشریف لے جانا بہتر ہے، بیٹھنا بہتر نہیں ہے۔ یہاں ایسے سوجھ بوجھ کے انداز میں بیٹھنا چاہیے کہ میرے جیسے بے بضاعت طالب العلم کو آپ کے چہروں کی زیارت کر کے قلبی طور پر اتنا استیقاظ آئے کہ کچھ کہنے کو مل جائے۔ مجھے بھولے ہوئے مسائل یاد آ جائیں، مجھے خفتہ میرے شعور کی قدریں بیدار ہو جائیں، اور میرا دل گواہی دے کہ اب ان کو کچھ سناؤ گے تو بات بنے گی، ورنہ تمہیں بہت سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ کہنے کی، سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے فقیر حقیر نے ایک نام مبارک بھی لیتے ہیں اور اس کے بغیر صحیح تعارف نہیں ہوتا، امام اہل سنت، امام اہل سنت۔ اور اہل سنت وہ لوگ ہیں، اہل سنت و جماعت، جنہیں بارگاہ سید عالم علیہ السلام سے جنت کا مژدہ جاں فضا ملا ہے۔ اہل سنت و جماعت کو جنت کی خوشخبری سید عالم علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت اے وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت ہے۔ اب میں جان بوجھ کر نام چھوڑ دیتا ہوں، میری زبان خراب ہو گئی، اس واسطے میں نام نہیں لیتا، اب اس کو بدل کے لیتا ہوں۔ تجھ کو اور جنت، تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت اے نجدی دور ہو، یہ بھی وہی بات ہو گئی، تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت ہے منکر دور ہو۔ اب جو نام لیتا ہوں زبان خراب ہی ہوتی، کیونکہ بروں کا جو بھی نام لوگے برا ہی ہوگا جی۔ اس لیے چلو امام پاک کے پیچھے میں نے بھی یہ کہہ دیا ہے۔ اور آپ کیوں فرماتے دور ہو؟ آپ کھانا نہیں کھا رہے، آپ کے بچے برخوردار اہل خانہ اور مہمانان گرامی بیٹھے ہیں اور کھانا آپ کھا رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ پتہ تب چلا کہ ایک کتا گھس آیا اور آپ ڈنڈا لے کے پیچھے اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، یا بچے سے کہتے ہیں مار اس کے سر پہ ڈنڈا۔ کیوں؟ اگر نہیں مارو گے تو وہ بھی تو وہی کھائے گا نا جو آپ کھا رہے ہیں، وہی کھائے گا۔ لیکن آپ کہتے ہیں اسے دور کرو، بگاؤ بگاؤ، یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ کتا ہے، اسے دور کرو۔ احمد رضا بھی تو یہی کہتے ہیں نا، یہ جنت تو ماننے والوں کے لیے ہے، منکر کتوں کے لیے تو نہیں ہے نا۔
سبحان اللہ۔ تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ در منصور میں حدیث پاک ہے، الدر المنصور فی التفسیر بالمأثور، امام جلال الملت والدین جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ ناقل ہیں، نبی رحمت شفیع امت سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تشریف فرما ہے۔ صحابہ کرام بھی حضور کی خدمت میں بیٹھے ہیں، اور یہاں اس فقیر کو دعویٰ کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے اور کوئی تعویق نہیں ہے، کوئی کسی قسم کے لومت لائم کا احساس نہیں ہے۔ کیا ہم دنیا کو چیلنج کرتے ہیں، بتاؤ جب سے سرکار تشریف لائے دنیا ظاہر میں اور جب تک رہے، کیا حضور کے غلاموں نے حضور کو اکیلے کبھی چھوڑا؟ کبھی اکیلے حضور بیٹھے اداس مسجد میں اکیلے بیٹھے ہوں؟ ایسا کوئی وقت ہوا؟ باہر تشریف لائے تو اکیلے؟ بھائی اگر اکیلے ہوتے تو شب ہجرت کی تاریکی میں اکیلے ہوتے، شب ہجرت کی تاریکی میں اکیلے ہوتے، لیکن قسم بخدا اس رات میں بھی ساتھ دینے والے نے ایسی محبت سے ساتھ دیا، اے رب کریم نے خود گواہی دی، اِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ، اِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ، صاحب یصحب صحبتاً، اس سے یہ پتا چلا کہ رسول اللہ اکیلے نہیں ہے، اِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ، کوئی ان کی صحبت میں بیٹھا تھا، اکیلے نہیں ہے، ان کی خدمت میں کوئی ہے، اور وہ جو ہے اس پہ بھی کروڑوں سلام، وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے پاس محمد عربی ہیں صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ۔ سرکار جلوہ گر ہیں، غلامان با وفا بیٹھے ہیں، اپنے اپنے مراتب کے حوالے سے بیٹھے ہیں۔ سید عالم نور مجسم علیہ السلام اپنے غلامان با وفا کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تقسیم فرما رہے ہیں۔ فاروق اعظم آ گئے، سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر آئے، ہاتھ میں کچھ اوراق ہیں، پڑھ رہے ہیں، سلام عرض کر کے بیٹھ گئے اور وہ ورقے پڑھتے رہے۔ اتفاقی امر ہے کہ ان اوراق کے لفظوں کو پڑھنے میں لگ گئے، خیال نہیں رہا کہ میں محبوب کے حسن کے چہرے کو بھی مطالعہ کر لوں۔ اصل تو پڑھنا چاہیے تھا نا رخ مصطفیٰ کا، اصل مطالعہ یہ تھا، لیکن وہ دیکھتے رہے اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، ایمان لانے سے بہت پہلے ایک یہودی کے ساتھ میرا دوستانہ تھا، آج میں اس طرف نکل گیا تو اس نے میں یہ 2-4 اوراق عطا کیے ہیں اور کہنے لگا ذرا اس کو بھی پڑھو، عمر اس کو بھی پڑھو۔ تو حضور اس نے مجھے یہ ورقے دیے اور میں نے ان اوراق کو دیکھنا، مطالعہ کرنا شروع کر دیا، دیکھتے رہے، خیال نہیں رہا کہ میں سرکار کے رخ انور کو دیکھ لوں، خیال نہیں رہا، لیکن پاس وہ بھی تو بیٹھا تھا نا
جو پیدا ہی حضور کو دیکھنے کے لیے ہوا ہے، ساتھ وہ بھی بیٹھا ہے، کیونکہ عرض کرتے ہیں النظر الی وجہک یا رسول اللہ، میرے آقا میری زندگی کا سب سے بڑا مطالبہ، سب سے بڑی ڈیمانڈ اور سب سے بڑی آرزو یہ ہے، چہرہ آپ کا ہو، نظر میری ہو، میں آپ کی زیارت کرتا رہوں۔ اور قسم بخدا امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی احادیث شریف کو دیکھ دیکھ کر سرکار کا ذکر کیا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں لیکن اپنے دوستوں سے فرماتے ہیں وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب کے محو ہوں نعت کے، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب کے محو ہوں نعت کے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے، وہی دل جو ان پہ نثار، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے۔ اب یہاں ترجمے فقیر کی انڈرسٹینڈنگ میں دو ہو سکتے ہیں، ایک تو ترجمہ مشہور ہے کہ صحابہ کرام سرکار کو ہی دیکھتے رہتے تھے، غلامان باوفا حضور کو ہی دیکھتے رہتے تھے، ہلاؤ نہیں، کہنے والا جانے کیا کہہ دے، وہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے نہیں دیکھتے تھے، نماز میں کھڑے ہو کر بھی دیکھتے تھے، نماز میں کھڑے ہو کے بھی۔ اب یہ حدیث محدثین بیان کریں گے، مادر علمی میں بیٹھ کر فقیر نے اشارہ دے دیا ہے، محدثین سے پوچھ لینا، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ نمازی ایسے تھے، منہ طرف کعبہ شریف، منہ طرف کعبہ شریف، بندگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس سے کیا مسئلہ نکلتا ہے؟ اس سے مسئلہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے خدا کی عبادت کرو، مصطفیٰ کی زیارت کرو، حضور کی زیارت کرو۔ خدا کی عبادت، میرے آقا کی روح نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، جی میرے دوستوں بزرگ والوں، کہنے والوں نے محبت کا حق ادا کر دیا ہے جی، اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی۔ اب اگلا مصرع جو ہے نا، وہ کہنے والے نے اور طرح کہا ہے، میں اس طرح نہیں پڑھوں گا، میں ترمیم کروں گا۔ فقیر اپنے ذوق کا محتاج ہے، اگر مجھے کسی کا کوئی ترجمہ، کوئی لفظ کھٹک جائے تو میں اس کو بائی پاس کر جاتا ہوں، میں وہ کہوں گا جو میرے دل میں آئے، اور آپ کی کچہری میں پیش کر دیتا ہوں، فیصلہ آپ پہ رہا۔ کہنے والے نے یہ کہا، پہلا مصرع صحیح ہے، اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، جی تیری نظر میں میں رہوں، میری نظر میں تو رہے۔ یہ جس نے شعر کہا ہے اس کا یہ نتیجہ فکر ہے کہ
کہ تیری نظر میں رہوں، یہ تمنا ہے، تیری نظر میں میں، یہ تمنا میرے بارے میں نہیں آتی، یہ تمنا تو اس سے کی جائے کہ جس کی نظر میں وہ نہ ہو پھر کہے کہ میں تیری نظر میں رہوں، وہ تو ہر وقت نظر رکھتے ہیں، تو پھر ملا جی کیسے پڑھے؟ یوں پڑھو، تیری نظر میں تو ہوں، میری نظر میں تو رہے، تیری نظر میں تو ہوں، میری نظر میں تو رہے۔ حضرات گرامی، حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان تشریف فرما ہے۔ فاروق اعظم ورق دیکھتے رہے، سرکار کی رخ انور کا مطالعہ کرنا یاد نہ رہا۔ پاس ہی وہ بیٹھے تھے جو کشتی امت کو سہارا دینے والے ہیں، جن کو میرے آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی امت کی کشتی سپرد کی، جی سپرد کر کے تشریف لے گئے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک سرکار مزار پر انوار میں نہیں گئے جب تک کہ سنبھالنے والا ابو بکر بنا نہیں لیا، اس وقت تک نہیں گئے۔ جب ابو بکر کامل مکمل ہو گیا تو امت کی کشتی سپرد کر کے حضور رفیق اعلیٰ میں چلے گئے۔ آپ نے فرمایا ثاقلت کا سواکل یا عمر، عمر تجھے گم پانے والیاں گم پائیں، یہ عربوں کا ایسا جملہ جو غصے کے وقت بولا جاتا ہے، تجھے گم پانے والیاں روئیں۔ عمر ما ترى ما بوجہ رسول اللہ، ورقے دیکھ رہا ہے، رسول اللہ کا چہرہ کیوں نہیں دیکھتا؟ مجھے تو یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی مل گیا، علماء کو زیادہ مسائل آتے ہیں لیکن فقیر سے سبق سنانے کے لیے آتا ہے۔ مجھے یہ مسئلہ بھی مل گیا، سب کتابیں پڑھو، سب کتابیں دینی پڑھو، احادیث شریفہ پڑھو، جی عزیزان گرامی قدر سارے اجزاء پڑھو، ساری مسانید پڑھو، سارے معاجم پڑھو، سارے افراد پڑھو، سارے مفردات پڑھو، سب پڑھو، لیکن سب سے پہلے حسن مصطفیٰ کی کتاب پڑھو، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ما ترى ما بوجہ رسول اللہ، دیکھتا نہیں سرکار کے رخ انور کو؟ فاروق اعظم نے دیکھا تو حضور کے رخ انور پر جلال کی سرخی تھی۔ بچ بچ کر عرض کرتا ہوں کہیں معاذ اللہ غیر معیاری لفظ نہ نکل جائے، ایمان کا کباڑا نہ ہو جائے۔ رخ انور پر جلال کی سرخی ہے، بس فاروق اعظم برداشت نہ کر سکے، خدا کی قسم ہے برداشت نہ کر سکے۔ حوصلے کا پہاڑ، طاقت کا جبل شامخ، وہ عمر جس سے بڑے بڑے لوگ ڈرتے تھے، سید عالم علیہ السلام کے جلال کی ایک تجلی برداشت نہ کر سکا، گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا، گھٹنوں کے بل ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبمحمد رسولا، صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ۔ میرے آقا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، اللہ کے بولو،
اللہ تعالیٰ کو رب کہہ دینا یہ بندے کی معراج ہے۔ نوٹ کر لو، علماء سے معذرت ان سے سن سنا کے کہتا ہوں، عزیز طلبہ کو بھی عرض کرتا ہوں اور حضرات کو بھی عرض کرتا ہوں، اللہ کو اپنا رب مان لینا یہ مرد مومن کی معراج ہے۔ کہیے جس نے باپ کو باپ مان لیا، خدا لگتی کہیے اس کی عزت بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی؟ بھائی بھری دنیا میں اگر اسے کوئی پوچھتا ہے من ابو کا، who is your father، تمہارے باپ کا کیا نام ہے، تمہارا باپ کون ہے، کدھر ہے، خدا لگتی کہیے اگر وہ یہ کہہ دے مجھے باپ کا پتہ نہیں، پلے کچھ رہ گیا؟ ساری عزتیں باپ کو پہچاننے سے ہیں، جس نے باپ کو پہچانا اس کے سراپا کو عزت مل گئی، ارے جس نے مصطفیٰ کریم کو پہچانا اس کو ایمان کی عزت مل گئی ہے، کہ پہچان کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے یہ کہا ربنا اللہ۔ آپ کو میں زحمت نہیں دے رہا، گفتگو کرتے ہوئے ہاتھ ہلائے جاتے، نفسیاتی طور پر ایسا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی کہو، اگر مجبوری سے کہو، دل کی مجبوری سے تو اجازت ہے، لیکن آپ کی خوشامد نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ بھی کہو سبحان اللہ کہو، آپ بھی نام کیا ضرورت ہے؟ ذکر ان کا ہو رہا ہے جن کو بیان کرنے کے لیے رب بھی پہلے سبحان فرماتا ہے، ذکر ان کا ہو رہا ہے۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں، سبحان اللہ کہو، کیوں کہوں؟ اگر کسی کا پیار دل میں ہے تو سبحان اللہ خود پہنے کا نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا ربنا اللہ، ہمارا رب، پھر ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، پھر کسی طرح نہیں دیکھتے ربنا اللہ، ہمارا گفتگو کرتے ہوئے ہاتھ ہلائے جاتے، نفسیاتی طور پر ایسا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی کہو، اگر مجبوری سے کہو، دل کی مجبوری سے تو اجازت ہے، لیکن آپ کی خوشامد نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ بھی کہو سبحان اللہ کہو، آپ بھی نام کیا ضرورت ہے؟ ذکر ان کا ہو رہا ہے جن کو بیان کرنے کے لیے رب بھی پہلے سبحان فرماتا ہے، ذکر ان کا ہو رہا ہے۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں، سبحان اللہ کہو، کیوں کہوں؟ اگر کسی کا پیار دل میں ہے تو سبحان اللہ خود پہنے کا نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا ربنا اللہ، ہمارا رب، پھر ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، پھر کسی طرح نہیں دیکھتے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر پکے ہو گئے، پھر ڈٹ گئے، پھر غیر متزلزل ہو گئے، نہ کتے یہودیوں کو دیکھتے ہیں، نہ بے غیرت امریکہ کو دیکھتے ہیں، نہ کتے خنزیر نصارہ کو دیکھتے ہیں، نہ کسی بے ایمان کافر حکومت کو دیکھتے ہیں۔ ربنا اللہ، جب رب کے لیے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے تو پھر اسی کو دیکھتے ہیں۔ پھر نہ وہ تو نظر نہیں آتا، دیکھتے کیا ہیں؟ آپ بھی ماشاءاللہ بڑے ہمت والے، سبحان اللہ کہہ دیا کرو، مسئلے کا پتہ چلے منہ نہ چلے۔
اور اگر کسی نے پکڑ لیا تو پھر میرے پیچھے آؤ گے؟ چلو جامعہ رضویہ کے فاضل اساتذہ جانے، آپ جانے، میں تو طالب علم، میں تو گیا نہیں تو نقدہ والا بوری باغلی صاحب ہے، ان کو پکڑ لینا۔ ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ گئے، پھر پکے ہو گئے، کسی اور کو نہیں دیکھتے، پھر اللہ ہی کو دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیوں کر دیکھتے ہیں؟ الم تر الی ربک کیف مد الظل، سبحان اللہ، کیا یا رسول اللہ آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اس نے سائے کیسے پھیلا دیے؟ استفہام انکاری ہے، یعنی دیکھا ہے، یعنی دیکھا ہے۔ مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا ہے، امت نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ میرے آقا نے خدا کو دیکھا اور ابو بکر نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ جس نے انہیں دیکھا انہوں نے اسی کو دیکھا، کیونکہ خود فرماتے من رآنی فقد رأى الحق۔ حافظ جی کا ایک انداز ہے تحسین کا، کیا بات ہے، جو اب بھی لی ہے، لیکن ان کی بھی کیا بات ہے جو ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، نہیں اٹھے ہیں، ان کی بھی کیا بات ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی بھی کیا بات ہے جو ابھی تک نہیں اٹھے، وہ اس فقیر کی بھی کیا بات ہے جو پھر بھی سنا رہا ہوں۔ اگر آپ شاباش نہیں دیں گے تو میں خود بھی نہ دوں، اب دو گی بھائی۔ جو ایک ہمارے دوست سے بڑے مزاحیہ کہتے جو اپنی تعریف آپ نہ کرے اس کی تعریف کوئی کیوں کرے گا۔ میرے دوستو، کہنا یہ ہے ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، وہ ایسے حسین و جمیل بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ کر کے ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ، وہ جب یہ کہہ کے ڈٹ گئے، پکے ہو گئے، وہ ایسے حسین ہوتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تتنزل تتنزل، تنزلت نہیں، پاسٹ ٹینس نہیں، ماضی نہیں، مضارع، ماضی کا تحقق ایک مرتبہ ہی ہو جاتا ہے، لیکن مضارع بار بار ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ، میرے وہ پاک باز بندے جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ ڈٹ گئے۔ کب دیکھا رب کو؟ کب دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ کب دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ وہی آنکھ جو ان کا منہ تک ہے، وہی آنکھ جو ان کا منہ تک ہے۔ اس کا معنی یہ ہے رب نے آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ رخ مصطفیٰ دیکھا کرو، آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ میرے محبوب کا چہرہ دیکھا کرو، محبوب کا رخ انور دیکھا کرو۔ کیوں؟ یہ ایسا حسین و جمیل رخ مقدس ہے کہ تم امتی ہو کر کیوں نہ دیکھو، میں پیدا کر کے خدا ہو کے اس کے رخ انور کو دیکھتا ہوں۔ اب یہ مسئلہ اور آگے نکل گیا، اگر اس کی طرف نکلتا ہوں تو وقت لگے گا، حوصلہ ہے؟ کہتے یا اللہ خیر، پتہ نہیں یہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا، خوب گزرے گی انشاءاللہ۔ جو لمحے سرکار کے ذکر میں گزریں گے
با ایمان گزریں گے، معراج ایمان ہوگی اور رب تعالیٰ کی رضا کا حصول ہوگا۔ دوستو، پاکستان کی سرزمین مسائل کی آماجگاہ ہے، یہاں جھکڑ چل رہے ہیں فتنوں کے، یہاں آندیاں چل رہی ہیں بے حیائی کی، بے غیرتی کی، خدا کے غضب کا انتظار لوگ کر رہے ہیں۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو محمد عربی کا نام شروع کر دو، پھر بچو گے۔ پریزیڈنسی، میرے جوتے کی نوک، پرائم منسٹر ہاؤس، مجھے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں در مصطفیٰ کی گدائی کافی ہے۔ ان کا ذکر کرو، ان کا نام لو، ان کے ذکر میں لگے رہو، جو جہاں مرے مرے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ خدا کرے یہ رہیں نہ رہیں، میرا دل تو یہ ہے کہ نہ ہی رہیں تو اچھا ہے۔ خدا کرے پاکستان رہے، پاکستان رہے، پاکستان ہمارے اکابر کی یادگار ہے۔ پاکستان امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردان با وفا کی کمائی ہے۔ دو قومی نظریہ رکھنے والے اکابر مشائخ، علماء، صلحاء، مجاہدین نے شب و روز کی قربانیاں دے کر پاکستان رب سے مانگ کر لیا ہے، اور خدا کی قسم رب نے پاکستان کتے یہودیوں کے فضلہ خاروں کو نہیں دیا، محمد عربی کے گداؤں کو دیا ہے، حضور کے گداؤں کو دیا ہے۔ پاکستان کے وارث سنی ہیں، پاکستان کے وارث اہل سنت ہیں، پاکستان بنایا بھی اہل سنت نے۔ ہمت کرو، کیا ہمت ہے؟ ہم بم بھی نہیں چلاتے، ہم اسلحہ بھی نہیں اٹھاتے، پھر بھی دم خم ہے۔ کیا دم خم ہے؟ جہاں کسی کی کوئی طاقت نہیں چلتی وہاں مصطفیٰ کی محبت کے اشارے کام کرتے ہیں، ان کی محبت کے اشارے کام کرتے ہیں۔ بات پھر لمبی ہو جاتی ہے۔ میں واپس آیا، حضور علیہ السلام کا رب فرماتا ہے جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ گئے، پھر کیا ہوا؟ انہیں جنت مل گئی، انہیں جنت مل گئی۔ تو جنت تو اللہ تعالیٰ جو سکھ دل سے مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، جنت تو اس کو بھی دے دیتا ہے۔ جو ہندو دل سے مسلمان ہو جائے، جنت تو اللہ اس کو بھی دے دیتا ہے۔ بڑے سے بڑا بے ایمان، بڑے سے بڑا کافر، جس نے صدی کے قریب زندگی کفر میں بسر کی، حسن اتفاق ٹرننگ ہوئی، اللہ والوں کی نظر پڑی تو اس نے دل سے کلمہ پڑھ لیا، رب جنت کے دروازے کھول دیتا ہے جی۔ اور پھر وہ لوگ جو ابن ان جد نسل بعد نسل سلفن خلفن الصنفن، جو ہمیشہ صدیوں سے کرنن فکرنن ایمان پر قائم ہے اور ڈٹ کے رہتے ہیں، فرشتے جو اترتے ہیں تو نرے جنتیوں کو دیکھنے کے لیے نہیں اترتے، بلکہ اولیاء اللہ کو دیکھنے کے لیے اترتے ہیں۔ میری گفتگو میں کچھ اجنبیت آ جائے گی، پتہ نہیں دوست اس کا کیا ترجمہ کریں۔ ولیوں کی شان جنتیوں سے اونچی ہے۔ اب نہ سبحان اللہ کہو تمہاری مرضی ہے۔ یارو کسی ولی کے قدم گناہگار پکڑ لے، رب تو اس کو بھی معاف کر کے جنت میں داخل کر دیتا۔ جہاں بیٹھے نہیں ہیں طلبہ، دورہ شریف پڑھنے والے، پڑھانے والے اساتذہ طلبہ کر رہے ہیں، جو جانتے نہیں ہیں 70 لوگوں کا قاتل، اور پھر 100 کو بھی قتل کر دیا۔ لیکن اس سے یہ تو میں نہیں کہتا کہ اس نے کام اچھا کیا، قتل کیا، ناحق بہت بڑا جرم ہے۔ من جس نے ایک نفس، ایک جان کو بے گناہ قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے ساری کائنات کو قتل کر دیا، ایسا مجرم ہے۔ اور اس نے تو 100 قتل کر دیے۔ بخشا کیسے گیا؟
ولیوں کی بستی کے قریب ہو گیا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جو نہ مانے اس کو جہنم کا بخار چڑھے۔ آمین نہیں کہتے بے ٹیکہ جو کوئی نہیں چلا ہے، اور ڈینگی بخار کا تو ٹیکہ مل گیا، اس کا ٹیکہ تو لگتا بھی نہیں ہے، اس کا ٹیکہ تو ایجاد بھی نہیں ہوا۔ اس کا ٹیکہ تب لگتا اگر احمد رضا بریلوی سے علاج کرایا ہوتا تو، محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالیٰ سے علاج کرایا ہوتا تو۔ عرض یہ ہے میرے دوستو بزرگوارو، تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، ان پہ فرشتے، پھر وہ ڈٹ گئے، ان پر فرشتے اترتے ہیں، تتنزل اترتے رہتے ہیں۔ پتہ چلا جب بھی اترتے تھے پھر بھی اترتے رہے، آج بھی اتر رہے ہیں، قیامت تک اترتے رہے۔ اور جب ایسے لوگ نہیں رہیں گے پھر قیامت بھی آ جائے گی، فرشتے بھی دیکھنے کو نہیں آئیں گے، کیونکہ جن کو دیکھنا ہے وہ تو رہے نہیں، تو آئیں کیوں؟ حضرات، حضور تشریف فرما ہے، رخ انور کی طرف صدیق اکبر نے فرمایا آپ نہیں دیکھتے نہیں ہیں؟ بیٹے پاؤں پیچھے کر دو، شہباز بہت اچھا بیٹا ہے۔ دیکھا نہیں سرکار کے روح روشن کو؟ فاروق اعظم کی نظر اٹھی، گھبرا گئے، معذرت کی، معافی مانگی۔ کیا نتیجہ نکلا؟ میرے قرآن شریف کے ہوتے ہوئے تورات کے ورقے پڑھتے ہو؟ میرے آقا نے برداشت نہیں کیا۔ میرے قرآن کریم کے ہوتے ہوئے تورات پڑھتے ہو، انجیل پڑھتے ہو، قرآن کریم کے ہوتے ہوئے سوشلزم کی گندگی کی طرف جھانکتے ہو، قرآن کریم کے ہوتے ہوئے کتے یہودیوں کو دیکھتے ہو۔ ہر فلسفہ غلط ہے، سچ وہ ہے جو قرآن و سنت بیان کرتا ہے۔ معافی مانگی، پھر میرے آقا نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ، اگر آج تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں، اور یہ تو تورات ہے، یہ تو جو کہ اصل صورت میں رہی نہیں، جو اصل صورت میں رہی نہیں ہے، جو کہ محرف ہے، جو کہ مبدل ہے، جو کہ مغیر ہے، اصل میں رہی نہیں وہ، آج خود موسیٰ علیہ السلام بدا لکم تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں، فاتبعتموہ وترکتمونی، مجھے چھوڑ کر تم موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے لگو۔ پہلے مجھے یہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ جلدی میں، انٹرویو نہیں ہے، میرے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کو اللہ جزا دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر پوچھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر پوچھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے کلیم ہیں۔ پھر پوچھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اولو العظم رسول ہیں۔ اتنی شانیں ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العظم رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اتنی شان والا رسول ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر آج ظاہر ہو جائیں فاتبعتموہ، پر تم ان کے پیچھے چلنے لگو، وترکتمونی، مجھے چھوڑ کر، پھر کیا ہوگا؟ جنت ملے گی۔ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے، جنت نہیں رہے گی، آگے وہی ہوگا جو غیروں کا نصیبہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے سے بھی حضور کو چھوڑ کر کچھ نہیں ملتا۔ اب کون سمجھائے؟ کوئی کدھر دیکھتا ہے، کوئی کدھر دیکھتا ہے، کہ کوئی ان بدبختوں یہودیوں کو دیکھتا ہے، کوئی نصارہ کو دیکھتا ہے،
جس کو پاکستان میں جوتے پڑتے ہیں وہ اڑتا ہے کوئی دبئی پہنچ جاتا ہے، پہنچتا ہے کہ نہیں؟ کسی کو اور بڑے جوتے پڑیں برطانیہ چلا جاتا ہے، پھر کسی کو اور پڑے تو امریکہ چلا جاتا ہے۔ ایسے بد نصیب ہیں، مدینہ عالیہ نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ مدینہ عالیہ جانے جیسے ہوتے تو پاکستان والے جوتے کیوں کھٹکاتے؟ یہ جوتے کھانے والے اسی لیے ہیں کہ یہ پوری کائنات کو دیکھتے جھک مارتے ہیں، محمد عربی کی طرف نظر نہیں اٹھاتے۔ اور اصل میں بات بھی صحیح ہے، ان کی نگاہیں غیر محرم ہیں، مصطفیٰ کا چہرہ تو محرم دیکھ سکتے، غیر محرم دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ تو نرے غیر محرم ہے، تب غیر محرم ہے۔ جب سے سرکار نے فرمایا اب حضور نے دیکھا، اب میری انڈرسٹینڈنگ ہے، فاروق اعظم پریشرائز ہو گئے، حضور کے جلال آمیز انداز گفتگو کا بڑا اثر ہوا فاروق اعظم کی طبیعت پر، صحابہ کرام پر بھی۔ اب حضور نے ایک انعام دیا۔ انعام کیا دیا؟ کہ قلوب میں ایسی خوشی، ایسی فرحت آئی کہ الحمدللہ رب العالمین معراج ہو گئی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا انتم حظی من الامم، انتم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں، امتوں میں میرے حصے میں تم آئے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امتوں میں میرے حصے میں تم آئے ہو اور نبیوں میں تمہارے حصے میں میں آیا ہوں۔ تم میرے حصے میں آئے ہو، میں تمہارے حصے میں آیا، تم میرے حصے میں آئے۔ اللہ اکبر، تم میرے حصے میں آئے ہو۔ اور امام بصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد میں آ کے لائل پور شریف کی دنیا کو جامع مسجد سنی رضوی میں جنگ بازار میں شیخ الحدیث رضی اللہ تعالیٰ کے دربار پر انوار کے قریب بیٹھنے والوں کو آج سے صدیوں پہلے ایک محدث صاحب حضوری یہ پیغام دیتا ہے، فاق النبیین فی خلق وفی خلق، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ فاق النبیین، ہمارے نبی پاک فاق النبیین، سارے انبیاء سے فائق ہیں، سارے انبیاء سے۔ ابھی بیٹھنے کا حوصلہ ہے نا، تاکہ میں کچھ لفظی بحث چھیڑ دوں، حق بنتا ہے میرا۔ مادر علمی میں بیٹھ کر یہ نہ کہوں تو پھر کس کو سناؤں؟ اور میرے بورے والے کے پڑوس میں تو جنگلی رہتے ہیں، بکریوں کے چھیڑو جنگلی، وہ تو سن نہیں سکتے، آپ کو تو سنا لوں، آپ کو تو سنا لوں۔ فاق النبیین، ایک ہے فوق، ایک ہے علا۔ فوق اور علا کے استعمال میں فرق ہے،
ڈفرینس ہے، امتیاز ہے۔ میں یہ کہتا ہوں الکلانس علی رؤوسکم الامائم علی رؤوسکم، میں یہ کہتا ہوں کہ دستاریں آپ کے سروں پر ہیں، ٹوپیاں آپ کے سروں۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ نہ میں کہہ گیا تمہارے سروں پہ ٹوپیاں دستاریں اور تم کہو ہم نے کوئی پہنی ہے، تو نے ہم پہ جھوٹ کیوں بولا؟ تہمت کیوں لگائی ہے؟ ابھی تہمت کیوں لگائی ہے؟ اچھا بھائی لڑو، کھینچو، پٹائی کرو، میں تو یہی کروں گا مولا کرم کر میرے محبوب کی امت کے سروں پہ کپڑا دے دے، ان کے سروں پہ ٹوپیاں دے دے، مولا اپنے محبوب کے غلاموں کے سروں پہ دستار دے دے۔ دستار کیا عظمت والی شے ہے، ان سے پوچھو جن پر محدث اعظم نے دستار سجائی، وہ دنیا کے امام بنے، وہ دنیا کے پیر مرشد بنے، کائنات ان کا نام لے جھک جھک کے سلام کرتی ہے، جن کے سروں پہ محدث اعظم نے دستار باندھی۔ اور میرے آقا کے غلاموں محمد عربی نے تو اپنے سب غلاموں کے سروں پہ دستار رکھی ہے۔ الامائم تیجان العرب، حضور فرماتے ہیں دستار عربوں کا تاج ہے۔ آپ سے سوال ہے، جن خوش قسمتوں نے حضرت کی زیارت کی، محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کی، حضرت کو کبھی ننگے سر بیٹھے دیکھا ہو؟ فرمائیں، چپ کیوں کر گئے؟ کوئی ہے آپ کے علم میں کہ آپ کبھی ننگے سر تھے؟ اکثر دستار شریف یا پھر ٹوپی تو ضروری ہے، اکثر دستار شریف یا پھر ٹوپی تو ضروری ہے۔ الامامت علی الرأس اور السقف فوق رؤوسنا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چھت ہمارے سر پر ہے، نہ ہمارے سروں پر فائق ہے۔ فائق وہ ہوتا ہے جو بہت اونچا ہو، جس سے فائق ہو وہ بہت نیچا ہے، اور فائق بہت۔ بصیری کہتا ہے نبی پاک انبیاء پر نہیں، انبیاء پہ فائق ہیں۔ اعلیٰ وہ جو سر کے ساتھ ہے، فوق وہ جو سب سے اونچا ہے۔ پتہ چلا جہاں انبیاء کے کمالات کا تصور نیچے رہ جائے، مصطفیٰ کے قدموں کی دھول اس سے اوپر ہے۔ پاکستان حضور کی پیشکش ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا، فاق النبیین فی خلق وفی خلق۔ جب میں نے سرکار کو سنائے حضور کے حکم پر، خواب میں سنایا، یارو بندہ خواب میں چلا جائے، نماز میں تھا، خواب میں گیا، وضو بھی گیا، نماز بھی گئی، جی وضو بھی گیا، نماز بھی گئی، خواب میں جانے سے نماز بھی گئی، وضو بھی، تلاوت بھی گئی، قاری بھی گیا،
ٹھیک ہے بصیری، تیری نیند کے صدقے، تیری نیند کے صدقے تجھے ایسی نیند آئی ہے کہ جب یعنی بیدار تھا تو مفلوج تھا، جب بیدار تھا تو، جب لیٹ گیا سو گیا تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اگر نہیں پڑھا، نہیں پتا چلا تو شرح قصیدہ علامہ عمر الخربوتی علیہ الرحمہ پڑھ کے دیکھ لو، لکھا ہے فرماتے مجھے حضور نے اٹھا کے بٹھایا اور فرمایا مجھے سنا قصیدہ، سنا قصیدہ۔ میں کہتا ہوں کہ وہ تو بصیری تو بصیر میں پڑھ رہا ہے، پڑھا بھی نہیں، سوچا ہے، کیونکہ بول تو سکتے نہیں، لکھ مفلوج ہے، ہاتھ نہیں لکھتا، زبان نہیں بولتی، لیکن سرکار تاجدار مدینہ نے فرمایا بصیری قصیدہ سنا، میری نعت سنا۔ میرے آقا میں نے تو بڑے قصائد لکھے ہیں، کون سا سناؤں؟ فرمایا امن تذکر جیران بذی سلامی، جو جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ سنا، اور وہ وہی تھا جو میں نے بیماری کی حالت میں لکھا نہیں بلکہ سوچا تھا۔ وہ قصیدہ جو میرے دل کی دھڑکنوں میں آیا تھا وہ مصطفیٰ نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا۔ دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا۔ بوجھ بجھکڑو محرومان توفیق، وہ تو دل میں آنے والی بات کو بھی دیکھ لیتے ہیں ظالموں، اور ہم تو لاؤڈ سپیکر لگا کے دہائی دے رہے ہیں سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کیا خبری کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا جبرائیل امی رہ گئے راہ میں، اور جبریل تو میرے آقا کی راہ گزر میں رہ گئے، جبریل تو اس راہ گزر میں بھی ساتھ نہ چل سکا۔ فرشتوں کا امام شہباز سدرہ، شہباز سارے پرندوں سے زیادہ طاقتور ہے، اس کی پرواز کا کوئی جواب مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جبریل کی پرواز شہباز سدرہ ہے، کوئی فرشتہ اس کی پرواز کا مقابلہ، اور جو شہباز ملائکہ ہے خدا کی قسم جس کی پرواز کی ملائکہ مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ میرے آقا کی خرام ناز کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ میرے پیر نے کہا ہے، امام احمد رضا بریلوی نے کہا ہے، شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کا وہ باز، سدرہ سے تا زمین جسے نرم سی ایک اڑان ہے۔ جبریل کو کوئی پوچھے، میں ڈر کے کہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے، بات سمجھانے کے لیے ہے، اس سے کبھی کہلوا کے دیکھو جبریل کہے کہ حضور میرے جیسے ہیں، اگر تجھے اٹھا کے جہنم میں نہ پھینکے تو بات ہوگی۔ کیوں؟ اب بغیرت کہیں کہ تو لائل پور کی گلیوں کا سروے نہیں کر سکتا، تو لائل پور کی گلیوں کا سروے نہیں کر سکتا۔ سدرہ فرش، سدرہ فرش، سدرہ فرش،
میں نے سب انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ راؤنڈنگ کی، آتا جاتا رہا، لیکن جب محبوب آئے ان کی خرام ناز کا میں ساتھ نہیں دے سکا، مقابلہ کیا کر سکتا تھا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، فیض رضا۔ حضرات گرامی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا حظکم من النبیین، نبیوں میں تمہارے حصے میں میں، تمہارے حصے میں، اور امتوں میں میرے حصے میں تم۔ یا اللہ اس تقسیم پہ ہم راضی، ہم اس تقسیم پہ راضی۔ یا اللہ میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں یہ سب راضی، سارا جہان سنیت راضی، احمد رضا بریلوی راضی، محدث اعظم پاکستان راضی، اور حضرت امام المحدثین عمدۃ المفسرین حضرت علامہ ابو البرکات سید احمد قادری رضوی مشہدی فضل رحمانی راضی، حضرت شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ الازہری راضی، ہمارے سب راضی، ہمارے غوث پاک، ہمارے داتا حضور، ہمارے فرید پاک، ہمارے سارے ولی راضی ہیں کہ ان کے حصے میں حضور آئے ہیں اور وہ حضور کے حصے میں آئے ہیں، راضی ہیں۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کی طرف، ترجمہ اور اجازت۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا ارسلنا الیکم رسولا۔ جزاکم اللہ، ابھی تک بیدار بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ بیدار رکھے، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو ان کی ذکر میں بیدار رہتے ہیں وہ مزار میں بھی بیدار ہیں، وہ مزار میں بھی بیدار ہیں، وہ مزار شریف میں بھی بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں۔ آنے والے سو جائیں تو سو جائیں، وہ نہیں سوتے، وہ جاگتے رہتے ہیں، وہ جاگتے ہیں، ان کی نگاہیں آنے جانے والوں کو دیکھ رہی ہیں۔ امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے شیخ احمد بدوی رضی اللہ تعالیٰ کے عرس مبارک پہ نہ جا سکا، کچھ تاخیر ہو گئی، میں جا نہ سکا، آخر میں لیٹ پہنچا تو وہاں جو صوفیاء موجود تھے نا ان کے دربار پہ فرمانے لگے شارانی تو دیر کیوں ہو گیا؟ میں نے عرض کی جی مجھے مجبوری ہو گئی۔ فرمایا 3 دن ہو گئے، آج شیخ اپنے مزار کا پردہ اٹھا کے کہتے شرانی کیوں نہیں آیا؟ شرانی کیوں نہیں آیا؟ فقیر سن کے نہیں کہہ رہا، پڑھ کے اور ترجمہ کر کے کہہ رہا ہوں الحمدللہ۔ شرانی کیوں نہیں آیا؟ پتہ چلا یہ منتظر رہتے ہیں میرے منگتے کیوں نہیں آئے۔ حضرت محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں، اپنے طلبہ، وابستگان سے فرماتے بچے بیٹے وقت تھوڑا بھی ہو حضور داتا سرکار کے آستانے پر ضرور جایا کرو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 2 گھنٹے بیٹھو، ضروری نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ بیٹھو، چاہے جا کر زیارت کر کے ہاتھ اٹھایا فاتحہ پاک پڑھی آ گئے، فرمایا اتنا ہی چکر لگا دیا کرو ان کی فہرست میں تمہارا نام آ گیا ہے۔ یہ ایک روحانی سفر ہے، یہ روحانی سفر ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ۔ بھائی بڑی گال آئی تو مولوی پاگل ہی حوصلہ کی تھی بیٹا۔
اب کہتا کورتا ہوں سی ویک کے میں مکا بھی صحیح. شکراً. یہ بھی حسین انقلاب ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. حضرات گرامی، زیادہ باپ کو میں بٹھاؤں گا نہیں، اگرچہ یہ بیٹھنا نہیں ہے، قسمت کا استقامت میں یعنی سٹینڈنگ ہے. قسمت کھڑی ہو کر اپنی قسمت پہ ناز کر رہی ہے. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم. اللہ فرماتا بے شک ہم نے تمہاری طرف عظیم الشان رسول بھیجا. عظیم الشان رسول بھیجا. محکمے والوں کا کام ہے امتحان لیا، انٹرویو لیا، سند دے دی، ڈپلومہ دے دیا، گون پہلا دیا، ڈیوٹی لگا دی کہ لائل پور کے ہسپتال کے انچارج تم ہو یا گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تم ہو جاؤ. وہ آ جاتے ہیں تو محکمہ ٹیلی فون کرتا ہے آپ کو کہ ہمارا پرنسپل آیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ پڑھا لکھا ہے، ذرا اس کے ساتھ اپنے بچوں کو داخل کراؤ، پڑھائے گا. کبھی آیا ٹیلی فون؟ آیا؟ کبھی محکمہ صحت کا ٹیلی فون آپ کو آیا ہو کہ ہمارا پڑھایا ہوا ڈاکٹر تمہارے ہیڈ کوارٹر میں آ گیا ہے، علاج کراؤ؟ آیا ٹیلی فون کسی کا؟ نہیں. محکمے کا کام ہے متعلقہ ڈاکٹر کو کوالیفائیڈ کرنا، متعلقہ پروفیسر کو اس کی ڈگری کا ڈپلومہ دینا، یہ اس کا کام ہے. اس کے بعد اس کی اپائنٹمنٹ ہو گئی، اب وہ اپنی صلاحیتوں سے خود منوائے گا کہ میں ڈاکٹر ہوں، خود منوائے گا کہ میں ایجوکیٹڈ ہوں، میں پڑھا سکتا ہوں، وہ خود منوائے گا. ٹھیک ہے. میرے آقا آئے، اللہ اکبر، حضور آئے، میرے آقا خاموش ہے، رب خود فرماتا ہے میں نے رسول بھیج دیا ہے. لائل پور والوں، بورے والوں، پاکستان والوں، دنیا والوں، ارسلنا الیکم رسولا، میں نے نرال رسول نہیں بھیجا، بہت اونچا رسول بھیجا ہے. پتہ چلا میرے آقا کی رسالت کے چرچے کرنا رب کریم کی سنت ہے. فرماتا ہے میں نے رسول بھیج دیا ہے. لائل پور والوں، بورے والوں، پاکستان والوں، دنیا والوں، ارسلنا الیکم رسولا، میں نے نرال رسول نہیں بھیجا، بہت اونچا رسول بھیجا ہے. پتہ چلا میرے آقا کی رسالت کے چرچے کرنا رب کریم کی سنت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. الحمدللہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ رب کریم نے میرے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا مولا علیہ السلام کو شان رسالت کی عظمت کے ساتھ جلوہ گر کر کے خود اعلان فرمایا. خود اعلان فرمایا رسولان، آگے فرمایا شاہدن علیکم، میں نے وہ رسول پاک بھیجا ہے جو تم پر گواہی دینے والا ہے. اب اس مقام پہ کچھ تفصیلی بحث ہے. اب اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کب کہوں. یہ بجلی آ جائے گی، جنجل پہ ہے. چلو میں نے کہا شاید انہوں نے کہا کہ جب بجلی جو بند ہوگی تو ہی بس کر. چلو شکر ہے. جنریٹر والا تو مستعد چاہیے تھا، جیسے باپڑے کا بیڑا غرق ہوا یہ چل پڑتا. ناراض تو نہیں ہوگا کوئی بیٹھا ہے تو؟ اچھا ہو جائے، میرا کیا بگڑتا؟ تمہارا جس کا بیڑا غرق جو ہوگا سو کہتا ہے تیرا بیڑا غرق، تو کہے گا پہلے غرق ہوں، تیرے غرق کرنے سے کیا ہوتا ہے.
حضرات گرامی، دو چار کلمات اور اجازت۔ مولا رسول تو سب ہیں، سب پہ سلام۔ یہ کیسا رسول ہے؟ فرمایا شاہدن علیکم۔ اب یہاں طالب علم والی بحث ہے، اے 5-10 منٹ کے لیے شاہدہ لہو، شاہدہ علیہ، دعا لہو، دعا علیہ، یہ معنوں میں اختلاف ہے۔ اگر شاہدہ کا صلہ لام کے ساتھ ہو تو پھر گواہی حق میں ہوتی ہے۔ شاہدہ لہو، فلاں نے اس کے حق میں گواہی دی، یہ عربی ادب کی باریکی ہے۔ شاہدہ لہو، فلاں نے فلاں کے حق میں گواہی دی ہے۔ اور اگر کہے کہ شاہدہ علیہ تو اس کا معنی ہے کہ فلاں نے فلاں کے خلاف گواہی دی ہے۔ شاہد اللہ، حق میں گواہی دینے والا، شاہدن علی، خلاف گواہی دینے والا۔ یہ علماء سے پوچھ لینا، میں میرے جانے کے بعد بے شک، کیونکہ مجھے تو علماء نے یہی سبق دیا ہے۔ شاہدہ کا صلہ لام سے ہو تو حق میں گواہی، اللام للنفع، اللام للنفع وعلا للضرر، لام نفع کے لیے ہے، علا ضرر کے لیے ہے۔ اگر شہادت لہو ہو تو حق میں گواہی، اگر شہادت علیہ ہو تو خلاف گواہی، اگر دعا لہو ہو تو کسی کے لیے اچھی دعا، اور اگر دعا علیہ ہو تو بد دعا۔ یہاں اللہ کیا فرماتا ہے؟ شاہدن علیکم، میں نے وہ رسول بھیجا جو شاہدن، بولو علیکم، لکم کیوں نہیں فرمایا؟ شاہدن لکم کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ قسم کھا کے کہتا ہوں میرے آقا امت کے خلاف گواہی نہیں دیں گے، حق میں گواہی دیں گے۔ تو پھر علیکم، علیکم کیوں فرمایا؟ ایتے ہن قابو آ گئے ہو، جکڑے رہو، اگلے سال جیوں دے رہے تو پھر تواڈے نال سلیک کرو، نہیں تو علماء سے پوچھ لینا کہ علا اور لام کا فرق ہو جائے۔ چلیے آیا کل کس نے دیکھا، میں عرض کر دیتا ہوں، خدا کرے کسی دل میں بات اتر جائے۔ شاہدن علیکم، نبی پاک حضور اپنی امت کے خلاف گواہی دینے والے ہرگز نہیں، تو شاہدن لکم کیوں نہیں فرمایا؟ علیکم کیوں فرمایا؟ علیکم کیوں فرمایا؟ فرماتے علیکم اس لیے فرمایا ہے کہ یہاں شاہدن بمانے مہیمنن ہے۔ شاہدن بمانے مہیمنن، مہیمنن کا معنی نگہبانی کرنے والا، نگہبانی کرنے والا۔ اللہ فرماتا ہے شاہدن علیکم، میں نے تمہاری طرف وہ رسول بھیجا جو تمہاری نگہبانی کرنے والا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کے نگہبان ہیں۔ مہیمنن کا معنی، اور آگے چلیے تھوڑا سا اور سن لیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن۔ سورۃ الحشر، اللہ فرماتا میں بھی مہیمن ہوں، میں بھی، اور رسول بھی، وہ بھی مہیمن، یہ بھی مہیمن۔ پھٹکار اس بے غیرت کے منہ پر جو یہ کہتا ہے کہ نبی پاک کا علم مان لے تو شرک ہو جاتا ہے۔ تجھے بڑا پیٹ میں درد ہو گیا، جس کا شریک کوئی نہیں، وہ اپنا نام حضور کو ٹرانسفر کر رہا ہے کہ میں بھی مہیمن، یہ بھی مہیمن، میں بھی شاہد، یہ بھی شاہد، میں بھی شہید، یہ بھی شہید، میں بھی علیم، یہ بھی علیم، میں بھی سمیع، یہ بھی سمیع، میں بھی خبیر، یہ بھی خبیر، میں بھی مہیمن، یہ بھی مہیمن، میں بھی رحیم، یہ بھی رحیم۔
جس کا شریک کوئی نہیں وہ اپنے نام دے رہا ہے، اور جس بیوقوف کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے اس کو شرک کا درد اٹھتا ہے۔ ہوش کرو، عقل کے ناخن لو، کسی اللہ والے سے سبق پڑھو، آستان محدث اعظم پاکستان سلامت رہے، اہل سنت کے مدارس سلامت رہیں، یہاں پڑھنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کا فلسفہ کیا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے تابندہ ستارے کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اور راست انداز میں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، علم نافع، قلب خاشع، دعائے مستجاب کا شرف بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جب ہوا ذوفِ گندینو دنیا کا چاند، آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند، نکلا جس وقت مسعود بطحا کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ رحمت حق کی ہونے لگی بارشیں، خود رحمت حق کی ہونے لگی بارشیں، دین و دنیا کی لٹنے لگی دولتیں، کھول دی جس نے اللہ کی حکمتیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ مرشدی شاہ احمد رضا خان رضا، فیضیاب کمالات حسان رضا، ساتھ اختر بھی ہو زمزم خان رضا، جب کہ خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی صدقہ آل و اصحاب رسول، یہ سلام اور سب دعائیں ہوں قبول۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا
ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الہ العالمین بابرکت محفل پاک تے دربار پیش کر دیں قبول و منظور فرما یہ ثواب آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیں قبول و منظور فرما صحابہ کرام آل بیت اعظام اولیاء کرام ازواج مطہرات شہداء بدر شہداء احد شہداء کربلا روئے زمین دے مسلمان علماء اہل سنت سلسلہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ جتنی بھی سلاسل نے مولا کریم پیش کر دیں قبول و منظور فرمائے مولا کریم حضور نبی کریم اسلام دے وسیلہ جلن حاضرین دیاں جائز حاجات دینی دنیاوی مشکلہ حل فرما اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تولکنا بعذابک واخرنا قبل ذالک اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ وبک المرتضی وطاہر قلوبنا من کل وصف یباہدنا مشاہدتک محبتک وامتنا علی السنت والجماعت وشوق لقائک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی حبیبی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.